بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے، ایک تو مریم نواز ملکی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب، دوسرا مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب، اور عمران خان کی ضمانتوں کا معاملہ خوشخبری ہے لوگوں کے لیے، جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہیں اب آگے۔ دوسرا، صدر کا جو قومی اسمبلی میں کا اجلاس بلانے کی اسمبلی واپس بھیجی تھی، اس پر پتہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ اسپیکر بلائیں گے، اور انہوں نے وہ داغ دیا کیونکہ ہمارے ہاں آئین اور قانون نہیں، یہ اپنی مرضی کا آئین اور قانون مانتے ہیں۔ اور تیسرا، مریم نواز صاحبہ کے عوام کو ایک سہانے خواب ہیں، دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور تیسرا، ظلم جو ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ڈپریشن کا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، آج ایک رزلٹ اس کا سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں اور انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میرا دفتر اور میرا دل جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آج اپوزیشن کے ارکان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اس پر مریم نواز صاحبہ کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو باہر پولیس روکتی رہی ہے، تو یہ مریم نواز صاحبہ پر سوالات اٹھیں گے، مریم نواز صاحبہ پر یہ الزامات لگیں گے کہ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہیں، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے دل میں انتقام کوئی نہیں ہے، لیکن یہ عمل ثابت کرے گا مریم نواز صاحبہ کا کہ یہ انتقام ہے یا۔ دیکھیں، ان کو سب سے پہلا جو عملی قدم اٹھانا چاہیے، جتنی خواتین سیاسی طور پر قید کی گئی ہیں ان کی رہائی کا حکم دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اگر اپنا ووٹ بینک بچانا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ان کے دل میں انتقام نہیں ہے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اگر ویسے ہی ہوتا جاتا ہے جیسے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے صنم جاوید کی بھی، اور پہلے بھی الزام جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ پر لگ رہا ہے کہ ان کی خواہش پر کیا گیا، اسی طرح عمران ریاض صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کا بھی عمران ریاض صاحب نے مریم نواز صاحبہ پر الزام لگایا کہ یہ ان کو سلامی دی گئی ہے مجھے ہتھکڑیاں پہنا کر، اور جہاں تک ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے جیل میں، کہ کس طرح رکھا گیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن معاملات خراب ہیں۔ اور دوسرا، ایک اور آپ دیکھیں کہ 300 یونٹ سے مریم نواز صاحبہ کا جو اعلان ہے، 300 یونٹ سے جو کم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے سولر پینل جو ہیں وہ قسطوں میں سسٹم دیا جائے گا۔ اب اس پر دو رائے ہیں، اگر تو یہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اگر عوام کی خدمت ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن دوسری بھی ایک پہلو ہے، کیونکہ ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، پنجاب کا ایک وسیع تر بجٹ ہوتا ہے، اور پنجاب سب سے زیادہ جو ہے وہ بجٹ کے حساب سے پنجاب کی حکومت کے پاس بجٹ ہوتا ہے، تاکہ نوجوانوں کو اس پر قابو کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی رائے ہے جو اس ٹائم سامنے آ رہی ہے، اور نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جائیں، اسی طرح اور معاملات کیے جائیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں نوجوان اس طرح راغب نہیں ہوں گے، نوجوان شعور حاصل کر چکے ہیں، نوجوانوں کے اندر جو شعور ہے اس ٹائم وہ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، وہ ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ اصولی طور پر تو جیسے مینڈیٹ چوری ہوا تھا اور جس طرح ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی حکومت بنانے کا کہا گیا، تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جواب دیتے کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ہم جو ہے ہم نہیں حکومت بناتے، جن کا مینڈیٹ ہے ان کو سیٹیں واپس دیں، وہ حکومت بنائیں، تو پھر ان کی ساکھ بحال ہونی تھی۔ لیکن یہ کس طرح کر رہے ہیں، اور جو تحریک انصاف کے لوگ جو شکست ہوئی ہے جن کو فارم 47 میں ان کا بھی قصور ہے، ان پر بھی تنقید ہونی چاہیے، کیونکہ آج جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ہم جناب 95% پولنگ اسٹیشنوں پہ جیت چکے تھے، پھر ہم نے کہا کہ ہماری 50,000 کی 60,000 کی 70,000 کی لیڈ ہے، اب تو ہم جیت چکے ہیں، تو یہ سو گئے جا کر، تو جب یہ سو کر اٹھے تو فارم 47 میں نتیجہ بدل چکا تھا، اور جو لوگ جاگتے رہے وہ فارم 47 لینے کے لیے وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچے، اور انہوں نے وہاں سے فارم 47 بھی حاصل کیا، انہوں نے RO کے دفتر سے نتیجہ حاصل کر کے نکلے اور وہی کامیاب رہے۔ جو ان کی سستی تھی یہ ماننا پڑے گا، انہوں نے کیوں اتنی سستی دکھائی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، آپ سے کاغذات نامزدگی وہ جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے، جو آپ کے تائید کنندگان تھے، تجویز کنندگان تھے، وہ اغوا کیے جا رہے تھے۔ تو آپ نے اس طرح کی غفلت کیوں کی؟ آپ کی چھوٹی سی غفلت آپ کو کہاں پر لے آئی؟ اب آپ عدالتی جنگ لڑیں گے، لیکن عدالتوں سے جو انصاف ہے وہ اس طرح کا ملتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پیچھے امریکہ بہادر ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور جو انہوں نے ظلم اور بربریت جاری رکھی ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں بعد میں کہ اس کے نتائج کیسے آتے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس ہے، اس پر نیب اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ خوشخبری علیمہ خان صاحبہ نے بھی اور ان کے وکلاء نے بھی یہ سنائی ہے کہ عمران خان رمضان سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے۔ اگر عمران خان رمضان سے پہلے جیل سے باہر ہوتے ہیں تو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ یاد رکھیں اس حکومت کو، یہ حکومت دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ نکلیں گے۔ عمران خان کوئی کال بھی نہ دیں، عمران خان صرف یہ کہیں کہ آج ہم فلاں جگہ پر ریلی نکالیں گے، آج ہم فلاں جگہ پر، تو آپ یقین کریں کہ لوگوں کا جم غفیر ہوگا، عوامی سمندر ہوگا، اور یہ بالکل چاک ہو کر رہ جائے گا۔ اور اسی طرح اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ کچھ جماعتوں کو، جو آپ کو نظر آ جائے گا آنے والے دنوں کو، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں جس طرح تحریک انصاف کرتی ہے، تاکہ لوگوں عمران خان کا ووٹ توڑا جا سکے۔ لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ عمران خان کا ووٹ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ عمران خان کا ایک نظریہ ہے، اور عمران خان جس نظریے کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ان کے بارے میں جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کہ عمران خان جس طرح مرد مجاہد بن کر ڈٹ کر کھڑا رہا، آخری ٹائم تک ان کو آفرز بھی ہوتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے ڈیل نہیں کی، انہوں نے حکومت نہیں بنائی۔ اور اس کی تصدیق بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی، خورشید شاہ نے بھی کی۔ ہماری پہلی جو کوشش تھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو اور حکومت بنائے، لیکن عمران خان کا جو پہلے دن سے ایک سٹانس تھا کہ میں نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور نہیں بیٹھے۔ اور یاد رکھیں عمران خان نے پیشگوئی بھی کی تھی کہ اس جہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو پھر 2025 میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2025 میں انتخابات دوبارہ ہوں گے، اور عمران خان آپ کو اقتدار میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو مرضی کر لیں، کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ آگے دیکھیں مریم صاحبہ اگر ڈیلیور کرتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا ووٹ بینک بڑھے گا، لیکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ارد گرد کے مشیران ہیں وہ انتقام کی طرف لے کر جائیں گے۔ جیسے ہی یہ انتقام کی طرف مزید بڑھیں گے، ظلم کی طرف مزید بڑھیں گے، نفرت بڑھتی چلی جائے گی لوگوں میں۔ اور اسی طرح مراد علی شاہ جو ہے مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ملکی سالمیت کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ چوری کے مینڈیٹ سے جناب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کراچی میں جو جھرلو بھیرا گیا ہے آپ کو، اور ایم کیو ایم کو جیسے سیٹیں دی گئی ہیں، جس طرح پنجاب سے آپ کو چوری کر کے سیٹیں دی گئی ہیں، باقی کو دی گئی ہیں، مینڈیٹ چور کیا دے سکتے ہیں جو عوام کی ووٹوں سے ہی نہیں آئے؟ انہوں نے کیا لینا کیا دینا انہوں نے؟ یہ تو سب صرف باتیں ہیں کرنے والی۔ اور صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری واپس بھیج دی، جبکہ اسپیکر نے اجلاس بلا لیا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ اسی طرح کریں گے، اور انہوں نے اسی طرح کیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف خود سوزی کرنے والا جو امریکی فضائیہ کا اہلکار ہے وہ دم توڑ گیا۔ اس کی ویڈیو میرے پاس موجود تھی، لیکن ویڈیو چونکہ اس پر لگائی نہیں جا سکتی کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ عام ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کا حصہ بنتے ہیں، آخر میں وہ اس طرح کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ پھر وہ نہ سو سکتے ہیں، نہ وہ جاگ سکتے ہیں، نہ وہ اپنوں کو مل سکتے ہیں، ان کو ڈپریشن میں جانا پڑتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یاد رکھیں۔ اگر یہ ظلم اسی طرح چلتا رہا تو آپ کو، میں نے پچھلے 2-3 ویلاگز میں یہ باتیں کی ہیں کہ یہ جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ آپ کو اسی طرح لوگ جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا یا جنہوں نے یہ دھاندلا پھیرا، یہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی طرح کی خود سوزیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کے ساتھ ظلم نہ کیا، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو وہ نہ معاف کرے۔
تو جب تک یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ آپ یقین رکھیں کہ ان کا انجام آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. یہ آپ کلپ نوٹ کر کے رکھ لیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.